لدھوانی صاحب، سیاسی ماحول کا جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس سے پہلے ڈیل ڈھیل اور مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، لیکن اب ایک لفظ سننے میں آ رہا ہے کہ آفرز دی جا رہی ہیں، آفرز کی صدائیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، زاہد منصوری صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، مگر یہ انہوں نے جو الزامات لگائے عمران خان صاحب پہ کہ وہ ڈیل مانگ رہے ہیں، انارو مانگ رہے ہیں، تو یہ سراسر بہتان ہے. اور کرپشن کا آپ کو پتہ ہے، ان کے اوپر 2 کیسز کیے گئے ہیں جو مین کیسز ہیں. ایک عدت کا، پوری دنیا میں پاکستان کو بے عزت کیا گیا. دوسرا 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کی، 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کی. یہ سیٹلائٹ میڈیا کے چینلز پہ دکھا کے عوام کے دماغوں میں بٹھانے کی کوشش کی گئی، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے. ان کو یہ بتانے کی کسی کو زحمت نہیں ہوئی. کرپشن کی رقم ہوتی ہے تو وہ کرپشن کرنے والے کی جیب میں ہوتی ہے. ڈیم فنڈ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، 190 ملین پاؤنڈ کی بات کر رہا ہوں، جو جس کا الزام لگا آ رہے ہیں مسلسل کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کی خان صاحب نے. تو وہ 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے. کرپشن کرنے کی رقم ہوتی تو خان صاحب کی جیب میں ہوتی ہے، ان کے اکاؤنٹ میں ہوتی. تو اس طرح کے بیہودہ اور بے بنیاد الزامات نہیں لگنے چاہیے، اور اس طرح کے کیسز بنانے والوں کے اوپر کارروائیاں ہونی چاہیے جو ہے بے گناہ لوگوں کے اوپر، بے گناہ حکمرانوں کے اوپر مختلف کیسز بناتے ہیں، جھوٹے کیسز بناتے ہیں اور ان کو پریشان کر کے خود NRO لینا چاہ رہے ہیں. کمیٹیاں بن رہی ہیں. آپ بتائیں، تحریک انصاف اس وقت خود انصاف کی متلاشی ہے. تحریک انصاف نے کیا مذاکرات کے اندر کیا مطالبات رکھے ہیں؟ انہوں نے 2 مطالبات رکھے ہیں کہ بھائی 9 مئی کو جو آپ نے ہمارے کارکنان کو مارا اور الزامات بھی ہم پہ لگایا کہ ہم نے توڑ پھوڑ کی، یہ کیا، آپ عدالتی تحقیقات کروائیں. دوسرا 26 جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے کوئی. دوسرا 26 نومبر کو جو انہوں نے سینکڑوں کارکنوں کی ہلاکت اور زخمی کیا ہے، انہوں نے اس کی جوڈیشل انکوائری کرائیں. کیا جوڈیشل انکوائری پاکستان کے ججز کریں گے نا؟ جو ایماندار ججز ہیں ان سے جوڈیشل انکوائری کرانا، معلوم پڑ جائے کہ حکومت وقت نے یہ کام کیا ہے یا خان صاحب کی پارٹی نے یہ کام کیا ہے یا ہم لوگوں نے یہ کام کیا ہے. تو اسی وقت معلوم پڑے گا جب جوڈیشل انکوائری ہوگی. یہ سمپل سا مطالبہ تحریک انصاف جو انصاف مانگ رہی ہے اس کو انصاف نہیں دیا جا رہا ہے، اور تحریک انصاف کے اوپر بے بنیاد الزامات لگانے کے لیے سارے تیار ہیں. اچھا، جو تحریری معاہدہ تھا وہ مسودہ تیار ہو گیا؟ دیکھیں، ہمارے 2 ہی مطالبات ہیں جو ریٹرن میں لکھ کے دے دیے جائیں گے، ان کو کوئی بڑی بات نہیں. مگر ریٹرن میں پھر سامنے سے جواب بھی چاہیے ہوگا. صرف ہمارا سوال نہیں جائے گا، اس سوال کا جواب بھی ریٹرن میں چاہیے ہوگا. اور ان سے کہا ہے ہمارے لیڈران نے کہ بھئی آپ کے بھی اگر کچھ مطالبات ہیں تو وہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں ریٹرن میں. اچھا، اور سانحہ 9 مئی کے حوالے سے جو آپ کا موقف تھا اس کے بارے میں اس کا کیسے ازالہ کیا جائے گا؟ یہ جو ایک آپ پہ الزام لگتا ہے. ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی عدالتی تحقیقات کرائی جائے. جوڈیشنل مجسٹریٹ سے یا جوڈیشنل عدالت ہائی کورٹ کے ججوں سے یا سپریم کورٹ کے ججوں سے جن پہ دونوں متفق ہوں ان سے تحقیقات کروائی جائے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جو بھی ملزمان ہیں، چاہے حکومت وقت کے ہوں چاہے وہ ہماری پارٹی کے ہوں، جو بھی ملزمان اس کے ذمہ دار ہیں اس کو سزائیں ملنی چاہیے. مگر جھوٹے الزامات لگا کر، جھوٹ کا پروپیگنڈا کھڑا کر کے 8 فیب کا الیکشن بھی چڑا کے اور جو ہے نا اس طرح کے کام کر کے اور پھر بولیں کہ ہم NRO نہیں مانگ رہے، تو NRO کی ضرورت ان کو ہے. کیوں کہ NRO ان کو ملے گا اگر اس وقت کورٹ کے ذریعے فیصلے ہوتے ہیں اور ایمانداری سے جو انہوں نے ججز وغیرہ چینجز کیے ہیں، جج وغیرہ جو انہوں نے باہر سے مانگے ہیں، اگر وہ ججز کی جگہ جو لوکل ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ حاضر سروس ججز اس کے فیصلے کرتے ہیں تو ان کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا. ٹھیک ہے، معاملات کافی حد تک سلجھ سکتے ہیں اگر سنجیدگی سے ان پر کام کیا جائے. گفتگو سلیم صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کا دورہ کراچی، اور جیسا کہ زاہد منصوری صاحب نے کہا کہ خیر سگالی کا دورہ تھا. فنڈز کی بھی بات کی، 15 سے 20 ارب روپے فنڈز دیے جائیں گے، اور یہ ساری وہ مستقبل کی باتیں جو کی جائیں گی اور ہوگا انشاءاللہ امید رکھتے ہیں ہم. ایسے ہی کچھ مستقبل کی باتیں، کچھ 7 ارب یا شاید 11 ارب کی کچھ باتیں آپ کے دور حکومت میں بھی ہوئی تھی کراچی کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے. 1100 ارب. دیکھیں، وہ 1100 ارب MNS کو دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، اچھا، دے دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کا حساب کتاب بھی اس ٹائم پہ ہو چکا تھا. مگر میں آپ سے صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2.5 سال کا میں آپ کو بات کر رہا ہوں. 2.5 سال میں جب PTI کی گورنمنٹ گئی تھی تو 18 ارب ڈالر خزانے میں چھوڑ کے گئی. اس کے بعد یہ 70,000 ارب روپے مسلسل 2.5 سال میں قرض لے چکے ہیں، جو کہ ماہانہ 2,333 روپے بنتا ہے.
اس کے علاوہ انہوں نے الیکٹرکسٹی کی قیمت کو 16 روپے سے بڑھا کر 70 روپے کے قریب انہوں نے پہنچا دی ہے. گیس کی قیمت انہوں نے 800 گنا مہنگی کر دی ہے. دیگر ٹیکسز کی برمار کر کے کنسٹرکشن انڈسٹریز کو اور دیگر انڈسٹریوں کو انہوں نے بند کروا دیا. رہی سے یہ کسر جو بچی تھی سافٹ ویئر انڈسٹری کی, انہوں نے اس کا بھی کھانا خراب کر دیا. جو سیلف تھے, جو اپنے طور پر محنت کر رہے تھے گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر, صرف اپنے انٹرنیٹ جو بھی گورنمنٹ کا بنایا ہوا نہیں ہے انٹرنیٹ, وہ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو آ رہا ہے وہ اس کے بیس کے اوپر جو کام کر رہے ہیں اس کا بھی انہوں نے کھانا خراب کیا. اب آپ بتائیں ہزاروں ارب ڈالر یہ آپ حساب کریں تو یہ ہزاروں ارب ڈالر بنتے ہیں جو ابھی تک ہوئے ہیں. یہ ہزاروں ارب ڈالر کون سے کونے میں گئے اور کیا کام ہوئے ابھی تک؟ ابھی تک ہم یہی روڈ ہے کہ K4 آئے گا, سڑکیں بنیں گی, گٹر لائنیں بنیں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ ہوگا سن کے ہم لوگ کان پک گئے, میں ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آتا. اچھا, یہ تو وہ چیزیں نا جو ان کی بات کر رہے ہیں آپ نا, ان کے دور حکومت کی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, سندھ گورنمنٹ. آپ کے پی ایم نے کیا دیا کراچی کو؟ وہ کتنی مرتبہ کراچی آئے, انہوں نے کتنے دورے کیے اور یہاں کے مسائل کے بارے میں کیا کام کیا؟ بھلے 2-2.5 سال, لیکن آپ کو 1-2 کام تو بتائیں نا تاکہ عوام کو کچھ حوصلہ تو ہو. دیکھیں کراچی کے اندر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تب جتنے بھی کام ہو رہے تھے وہ ایم این ایس کے فنڈ سے ہی ہو رہے تھے. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف سندھ کوئی کراچی میں کام نہیں کر رہی تھی. اس وقت صرف ایم این ایس کے فنڈ سے ہی کراچی کے اندر کام ہوئے جو 1100 ارب ہوں. اس کے علاوہ بھی دیگر بھی پیسے آئے. کون سا کام ہوا؟ گلیوں کی سڑکیں, گلیوں کے گٹر لائنیں, جتنی بھی ریپیئرنگ ہوتی آئی اور آج پھر وہی چیزیں دوبارہ ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں. اچھا, یہی ہمارا المیہ ہے. ایک دفعہ پلاننگ کر کے پورے شہر کو منظم طریقے سے بنایا نہیں جاتا, اور جو بنایا ہوا تھا, جو موجود تھا انفراسٹرکچر, اس کو بھی برباد کر دیا گیا, اور روزانہ نئی سڑکیں بنا کے, روزانہ نئے وہ بنا کے, اور پبلک کو بھی پریشان کیا جاتا ہے اور قومی خزانوں کو بھی لوٹ مار کے ایسا بنایا جاتا ہے. ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, لیکن اس سے پہلے سلیم سچوانی صاحب سے بات کر لیتے ہیں. سلیم سچوانی صاحب, کچھ یہ بھی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے کہ کچھ عالمی دباؤ بھی آ رہا ہے پالیٹکس پر. دیکھیں جو رجیم چینج کیا گیا تو عالمی دباؤ کے تحت ہی کیا گیا تھا. اس وقت جو ہے وہ اور لوکل جو رجیم چینج کیا تھا وہ پاکستان کو ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا. اس کے بعد رجیم چینج کرنے کے بعد آپ کو ابھی میں نے حساب بتایا کہ رجیم چینج 2.5 سال کے اندر میں کیا کچھ نہیں کیا گیا, ملک کے ساتھ میں کتنے کھربوں ڈالر کا نقصان کیا گیا. ابھی کیا اور اس وقت جو ہے وہ جو حکومت آئی ہے انٹرنیشنل یو ایس اے میں, وہ آئی ہے اسی جو رجیم چینج کرنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو شکست دے کے آئی ہے, کیونکہ اسی اسٹیبلشمنٹ نے سے پہلے کینیڈی برادران کو بھی کی ہلاکتوں میں بھی انوالو ہے اور ٹرمپ کے اوپر حملے میں بھی انوالو رہی ہے یہی اسٹیبلشمنٹ. اور اس کی پالیسی یہ ہے کہ مسلم ممالک کو جو ہے وہ بالکل انڈر پریشر کیا جائے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ خان صاحب کو رہا کرو, ہماری خود مختاری پہ سوال اٹھتا ہے. مگر اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آپ نے ظلم کیا ہے, آپ نے بے گناہ لوگوں کو مارا ہے, آپ نے بے گناہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر عورتوں کی اور بچوں کی اور بزرگوں کی بے حرمتی کی ہے, تو یہ اگر حقیقت میں ہوئی ہے تو یہ مداخلت تو نہیں ہوئی. ہاں البتہ یہ چیز ہے کہ ہمارے حکمران اگر ان میں ہمت ہے, ان میں توفیق ہے, تو یہ کہیں نا ساتھ میں کہ بھئی آپ ہمیں کہتے ہو تو ساتھ ساتھ غزہ کی بھی بات کرو. اگر ان میں ہمت ہے ہمارے حکمران ہوئے تو کہیں وہ ان کو, مگر ان میں نہیں ہے ہمت اس چیز کی, اس لیے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ چپ کر کے اس لیے بیٹھے ہوئے کہ خود جعلی پیداوار ہے, فارم 47 کی پیداوار ہے. یہ جھوٹے اقتدار کے میں بیٹھے ہوئے, اسی وجہ سے جو ہے کوئی بھی ان کو کہے گا تو ان کو سننا پڑے گا اس کی بات, اور ماننی بھی پڑے گی. انٹرنیشنل عدالتوں سے فیصلے آئیں گے, اور انٹرنیشنل عدالتوں کو تمام ممالک مانتے ہیں. جو نہیں مانتا جو ملک, وہ اسرائیل ہے یا کوئی اسرائیل کی طرح کا کوئی دوسرا ملک ہے. سلیم سچوانی صاحب سے بھی کریں گے. سلیم سچوانی صاحب, بانی پی ٹی آئی کا کردار جو ہے وہ مذاکرات میں کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ آپ کے اندرونی مسائل, اندرونی اختلافات بہت زیادہ اس پہ اثر کر رہے ہیں, کچھ ہلجل ہوگی؟ میں آپ کو پہلے تعلیم کے حوالے سے ایک بات کہہ دوں. ضرور. دیکھیں کراچی یونیورسٹی کے اندر میں 1400 ایکڑ زمین موجود ہے. پورا ایجوکیشنل سسٹم بنایا جا سکتا ہے, پورا ایجوکیشنل سسٹم بنایا جا سکتا ہے, جس سے صرف کراچی ہی نہیں بلکہ پورے سندھ کو جو ہے تعلیم کو فیضیاب کیا جا سکتا ہے. مگر نیتیں نہیں ہیں.
कितने सालों से हुक्मरानी में बैठे हुए हैं, 15-15, 20-20 सालों से हुक्मरानी में बैठे हुए हैं, सिंध की हुकूमत भी बैठे रहे, सिंध हुकूमत आज भी मौजूद है, क्यों काम नहीं करती? उस 1400 एकड़ को क्यों तालीमी सिटी करार देके वहाँ पे क्यों जो है ना यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस और ये क्यों नहीं बनाए जा रहे? क्योंकि इनको शहरियों की तालीम से दिलचस्पी नहीं है, इनको तलबा चाहिए ही नहीं इस मुल्क में, इनको जो है वो जहालत भरानी है। 7000 से ज्यादा स्कूल आज भी हमारे सूबा सिंध के अंदर बंद पड़े हुए हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कराची के अलावा जो है वो इंटीरियर सिंध में आप हालत चले जाए और ज्यादा बुरी है, और कराची की हालत आप देख लें 35 सालों के अंदर बद से बदतर होती गई है, बद से बदतर होती गई है। तालीमी माहौल जो पहले सरकारी स्कूलों में कुछ थोड़ा बहुत होता था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, बल्कि कितने स्कूल हैं, सैकड़ों ही मिलकर हजारों स्कूल कराची में होंगे जिनके अंदर में बच्चे जो है वो जाते ही नहीं है और तनख्वाहें चालू है वहाँ पे भी। लेकिन सेहत के मामले में काफी काम किया ना सिंध हुकूमत ने। क्या काम किया सेहत के मामले में, जरा आप बताएंगे? NIVCT और साइबर नाइट। देखिए ना, अब आप जाके वहाँ की सूरत देखें, आप उम्र देखें, आबादी पॉपुलेशन देखें, और ये 2-4 आप हॉस्टल्स गिनवा के ये कोई बिग डील नहीं है। आप जाएं तो वहाँ पे क्या हालत होती है, सुबह को आप लाइन में लगे तो शाम को आपको बारी आएगी। आप देखिए 7 में धमाका हुआ ना, तो सारे जो जख्मी थे या जो हलाकशुदा आदमी सबको यहाँ लाया गया कराची। अब 7 में क्यों नहीं है वज़ीर आला हाउस का जो अपना उनका वो है सेंटर, भाई वहाँ बनाते ना हॉस्पिटल, क्यों नहीं बनाया? साहब क्या पूछ रही थी? मैं ये पूछ रही थी कि बानी PTI का जो किरदार है मुज़ाकरात में, उस पर क्या आगे लाएअमल है, क्या अपडेट्स आ रही हैं, इस बारे में कुछ बताइएगा। देखिए ना, बानी PTI इमरान खान साहब ने अपनी गेंद इनकी कोर्ट में डाल दी। आपके जो पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात भी हमारी पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात से इस मुज़ाकरात का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने 2 जायज मुतालबात रखे जो दुनिया में आप किसी से भी पूछ लेंगे वो कहेंगे बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग आपकी पार्टी में भी तो ऐसे हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि नून लीग की पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हो, तो आपकी पार्टी में भी तो कुछ ऐसे लोग हैं। हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं या नहीं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। कौन क्या कहता, हमारी पार्टी में से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी में जो खान साहब ने कह दिया, वन मैन शो है, वन मैन शो नहीं है, क्योंकि खान साहब कोई गलत बात करते ही नहीं है। अच्छा। ना उन्होंने करप्शन किए ना उन्होंने करने दिए। अच्छा। इसी वजह से PIA प्रॉफिट में चली गई थी, आज PIA को नुकसान में करके बेचने की तैयारियां हो रही हैं। इसी वजह से पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस प्रॉफिट में चली गई थी, आज क्या हाल है किसी को पता नहीं है। इसी वजह से रेलवे तकरीबन प्रॉफिट के नजदीक पहुंच चुकी थी और आज रेलवे खसारे में जा रही है। तो ये इकदाम थे कि मुल्क को आगे ले जाने वाले। अब डेमो की तामीर के ऊपर काम था जिससे किसानों को और इलेक्ट्रिसिटी की मद में मुल्क को फायदा पहुंचना था। इसके अलावा कई ऐसे काम है जो गिनवाने जाए तो। सलीम शेचवानी साहब, MKM की अगर बात करते हैं तो MKM की जो जमात में जो टूट फूट हुई है उसने कराची के अवाम को बड़ा बददिल किया है। इससे देखिए मैं आपको बताऊं, इन्होंने अभी कहा कि इन्होंने अंडरपास बनाया, इन्होंने ओवरहेड ब्रिजेस बनाए, मगर इन्होंने ये नहीं कह सके कि हमने इतनी यूनिवर्सिटियां बनाई, हमने इतने कॉलेजेस बनाए, हमने तालीमी मैदान में इतनी खिदमत आ जाती, हमने IT टावर बनाया, हमने ये किया तालीमी मैदान में, और ऐसा कोई टावर मौजूद नहीं है जो इन्होंने खलाओं में बनाया हो तो एक अलग बात है, मगर हकीकत बुनियादों पे मौजूद नहीं है कि हम इसको कह सकें कि ये टावर है। यहाँ से हजारों लोग जो कराची के मुस्तफिद हो रहे हैं और कराची के मुस्तफिद होकर बैरून ममालिक में जा रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत हो रही है, तो इस तरह का कोई सूरत हाल नहीं है। एक यूनिवर्सिटी ये नहीं बता सकते कि ये हमने यूनिवर्सिटी बनाई है, सिर्फ उन्होंने एक दफा अनाउंस किया था कि हम 2 यूनिवर्सिटी हैदराबाद में बनाएंगे, वो मगर वो भी आज तक नहीं बनी है। तो 1400 एकड़ जमीन कराची में ही पड़ी हुई है, कराची यूनिवर्सिटी की ही है, उससे ही आज फायदा उठाने जाए, बात करें सिंध हुकूमत से, जाए बात करें वफाक से कि भाई आए हम 1400 एकड़ को इंडस्ट्रियल जो एजुकेशनल सिटी में तब्दील करते हैं और जो पूरा सिंध और पूरा पाकिस्तान इससे मुस्तफिद होगा, मगर नहीं। बहुत शुक्रिया सलीम शेचवानी साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत